سبحان اللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 26ویں پارے سورۃ الحجرات مدنی سورہ کی آیت نمبر 1، 2، 3 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ جمعہ کا موضوع ہے آداب رسالت کی اہمیت، بارگاہ رسالت کے آداب، اس کی اہمیت۔ چونکہ سورۃ الحجرات میں ابتدائی آیات مبارکہ جو نازل ہوئی ہیں وہ نبی اکرم مفخر بنی آدم رحمت العالمین شافع المذنبین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس کے آداب سے تعلق رکھتی ہے، اور بارگاہ رسالت کا آداب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بندہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، عمرہ کرتا رہے، حج کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، کوئی اور بھی عبادت کرتا رہے، لیکن آداب رسالت سے غافل ہو تو کوئی عبادت کام کی نہیں۔ سورۃ الحجرات کی ان آیات میں ہمیں پتہ لگے گا، نشاندہی ہو جائے گی کہ کیا ادب کے بغیر کوئی عبادت بھی قبول ہو سکتی ہے؟ پتہ چلے گا نہیں ہو سکتی۔ تو نہیں ہو سکتی تو بغیر ادب کی عبادت کا کیا فائدہ؟ کوئی 5 وقت نماز پڑھتا رہے، کوئی رمضان کے پورے روزے رکھتا رہے، کوئی ہر سال عمرہ کرتا رہے، کوئی ہر سال حج کرتا رہے، کوئی روزانہ تسبیح ہاتھ میں رکھ کے پڑھتا رہے، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سے غافل ہو، ادب کا کچھ پتہ نہ ہو یا ادب کی پرواہ نہ کرتا ہو تو بھلے نماز پڑھتا رہے۔ اللہ کو اپنے رسول سے اتنی محبت ہے کہ اپنے حقوق کا مطلب حقوق اللہ، نماز حقوق اللہ ہے نا، اللہ کا حق ہے نا۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو میرا کیا نقصان کرے گا؟ کوئی نماز نہ پڑھے تو آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ وہ آپ کا حق تو ہے نہیں جو آپ کا نقصان ہو، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ روزہ اللہ کا حق ہے، کوئی نہ رکھے تو کسی کا کیا جاتا ہے؟ وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب و محبوب سے جو محبت ہے، اللہ کو اپنے حبیب و محبوب کا جو پاس ہے، جو لحاظ ہے، وہ ایسا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کو بھی قبول نہیں کیا بغیر ادب کے۔ یہ سمجھنا ہے ایمان والوں کو، اور سمجھانا بھی ہے بے ادبوں کو کہ آپ کی عبادت دھری کے دھری رہ جائیں گی، نہ یہاں کام آئیں گی نہ وہاں کام آئیں گی، کیونکہ عبادت بھی ادب کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ بھائی اگر نماز بھی کوئی بے ادبی سے پڑھے تو فائدہ نہیں ہے، روزے کا ادب بھی ہوتا ہے، روزے کے بھی تو آداب ہوتے ہیں نا، تو ادب کے بغیر روزہ بھی رکھیں تو روزہ بھی قبول نہیں، ادب کے بغیر نماز پڑھیں تو نماز بھی قبول نہیں، ادب کے بغیر عمرہ حج کریں تو وہ بھی قبول نہیں۔ حج کے بھی آداب ہیں، مناسک حج بھی ہیں، تو ادب ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر ادب کو رکھا ہوا ہے، تو اپنے نبی و رسول حبیب و محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو بھی اللہ نے اتنا بڑھا دیا ہے، اتنا عظیم درجہ عطا کر دیا ہے کہ اپنی عبادت کی بھی پرواہ نہیں کی اللہ نے، کہ اگر ادب نہیں ہے میرے حبیب کی بارگاہ کا تو مجھ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری نماز کی نہ تمہارے روزے کی، اپنے پاس رکھو۔ اب سورۃ الحجرات ہے، پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے، کہ ایمان والے تو ہیں، جو لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے وہ ایمان والے کہلاتے ہیں، اہل ایمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، تو بنیادی عقائد پر ایمان رکھنے والا مومن کہلاتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے کچھ تقاضے وہ ہیں جو بارگاہ رسالت کے آداب کے ہیں، ان کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ ایمان والو، تمہیں کچھ اور باتوں کی ضرورت ہے، نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، حج و عمرہ کے علاوہ، اور وہ بات بہت اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی تم پر لازم ہے کہ قول میں، فعل میں اللہ اور رسول کے قول سے اور اللہ اور رسول کے فعل سے آگے مت بڑھنا۔ جو اللہ نے فرما دیا اس پر توجہ دو، اپنی بات اس کے نیچے رکھو، مطابق رکھو، مخالف نہیں۔ اللہ کی اور رسول کی بات کے مخالف اگر کسی کی بات ہوگی تو وہ بھی آگے بڑھنا کہلائے گی، مطابق نہ ہوگی وہ بھی آگے بڑھنا کہلائے گی۔ وہ عمل، وہ قول، مثلا اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے آپس میں، تو دیکھا جائے کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان، عالی شان کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ مت کہو کہ میرا خیال ایسا ہے کہ یہ کر لو۔ تمہارا خیال اگر اللہ رسول کے مرضی کے مطابق نہ ہو تو کیا فائدہ ہو؟ تمہارے خیال کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی وقت نہیں، جب تک تمہارا خیال اللہ اور رسول کے مرضی کے مطابق نہ ہو جائے۔ فیصلہ کرنا ہو اللہ اور رسول کے مرضی کے مطابق، مسئلے کا حل تلاش کرنا ہو اللہ اور رسول کے مرضی کے مطابق، یہ ہے بات۔ آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرما دیا، اپنی بات کو اللہ کی بات کے اوپر مت لاؤ، نیچے رکھو۔ رسول اللہ نے جو فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی بات کو ان کی بات کے اوپر مت رکھو، نیچے رکھو۔ جب کہیں فیصلہ کرنے بیٹھو، جرگے میں، پنچایت میں، تو دیکھو کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا اس بارے میں، بس اسی کے مطابق فیصلہ کرو، اپنی مرضی مت کرو۔ تو ہمارا کام یہ، اگر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہو تو اس کو یاد بھی دلائیں کہ تمہاری مرضی اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تمہاری مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع ہونا ضروری ہے، رسول کی مرضی کے تابع ہونا ضروری ہے، ورنہ تمہاری مرضی
اپنے پاس رکھو. اکثر جھگڑے اس لیے طول پکڑ جاتے ہیں، چاہے وہ گھر کے ہوں، چاہے برادری کے ہوں، چاہے قوم کے ہوں، کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ اور رسول نے کیا فرمایا، کیا حل بتایا، مسئلے کا حل ہمیں کیا دیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. جب یہ نہیں دیکھا جاتا تو جھگڑا اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنی مرضی. رات دن ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، کہیں میاں بیوی کے جھگڑے کے، کہیں وراثت کے جھگڑوں کے. اس پہ کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ نظر یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کریں گے. ارے تمہاری مرضی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جس کی تعریف یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ ان کے حکم کے مرضی کے مطابق چلو، دوسروں کو بھی چلاؤ، تب ہے بات. ورنہ تمہاری مرضی کی کیا حقیقت ہے؟ اگر تمہاری مرضی شریعت کے خلاف ہے تو خلاف کرنا ہے کیا؟ نہیں، شریعت کے مطابق چلنا ہے نا. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطۂ حیات دیا ہوا ہے، ضابطۂ حیات، ایک قرآن، ایک شریعت محمدی، ایک کتاب، ایک سنت. مسلمان کے لیے، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اپنے معاملات اپنے حساب سے طے کریں، ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم سے ہمارا پوچھا جائے گا، ان کا نہیں. ہم سے ہمارا پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق کیا کیا، یہ بتاؤ. دوسروں کو چھوڑو، وہ اپنا جواب خود دیں گے، تم تو اپنا جواب دو نا. بھائی امتحان میں بہت سارے طلباء، طالب علم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہر ایک اپنا اپنا پرچہ حل کرتا ہے نا. اس کا رزلٹ اس کے پرچے کے مطابق ہوتا ہے، اس کے جواب کے مطابق ہوتا ہے، دوسروں کے مطابق نہیں ہوتا. کسی نے کچھ لکھا ہو وہ جانے، اس نے جو لکھا ہوگا امتحان میں اس کو اس کے لکھے ہوئے پر نمبر ملیں گے. سمجھ گئے بات؟ یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے. تو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قول میں، عمل میں کسی طرح اللہ اور رسول کے مرضی کے اوپر نہ جاؤ، نیچے آؤ. اللہ کی رضا تلاش کرو، رضا الہی، اللہ کی رضا میں چلو. اگر تمہارا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہو تب بھی تم یہ دیکھو کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو یہ نقصان بھی مجھے قبول ہے. اللہ تعالیٰ ہے بڑا بخشنے والا، عطا فرمانے والا، اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا. اگر نقصان بھی ہو رہا ہو مگر خلاف مرضی اللہ کی اور خلاف مرضی رسول اللہ کی، ایسا کچھ نہ ہو. مرضی مولا ازہم اولا، مولا کی مرضی سب سے اوپر. اللہ بھی ہمارا مولا ہے اور اللہ کے رسول بھی ہمارے مولا ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا نا. تو اللہ بھی مولا اور اس کا رسول بھی مولا ہے. تو مولا کی مرضی ہماری مرضی سے اوپر ہے. اگلی آیت کون سی ہے؟ 2 نمبر آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم
وأنتم لا تشعرون، اور ان کے حضور میں چلا کر بات نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 2 ہے سورۃ الحجرات کی۔ آداب میں سے پہلا ادب کیا بتایا تھا؟ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا، یہ ادب ہے۔ جو آگے بڑھنا جائے گا وہ بے ادب ہو جائے گا، ادب کی حد کو پار کر دے گا۔ اب دوسرا ادب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب تم حاضر ہو تو اپنی آواز کو دھیمی رکھو، خیال کرو اس بات کا۔ ان کے حضور میں چلا کر بات کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو خلیفہ اول، جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں خلیفہ اول ہونے کا شرف عطا فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، محتاط ہو گئے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محتاط ہو گئے، اتنی آہستہ بات کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کو کبھی کہنا پڑتا کہ ذرا تھوڑا سا کچھ ذرا اونچی آواز میں بولو تاکہ سمجھ میں آئے تمہاری بات۔ جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے نا، سرگوشی، اس پر آ گئے صحابہ۔ یہاں تک کہ ایک صحابی تھے حضرت قیس، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی، ان کی آواز قدرتاً بلند تھی، بلند جیسے کوئی ہوتا ہے نا بھاری آواز والا، لاؤڈ، تو ان کی آواز لاؤڈ تھی۔ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کانپنے لگے۔ کیوں؟ صرف اس بنا پر کہ میں جاؤں گا، میری آواز اونچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر میری آواز بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بے ادبی نہ واقع ہو جائے۔ گھر میں بیٹھ گئے۔ حضور نے ایک اور صحابی حضرت سعد سے ان کا پوچھا، سعد ان کے پڑوسی تھے، کہ اے سعد ذرا اپنے پڑوسی کی خبر تو لو جا کر، ان کا آنا نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی مرید مرشد کے پاس آنا چھوڑ دے یا زیادہ عرصہ گزر جائے تو پیر کو خیال ہوتا ہے کہ کیا پتہ اس کا کیا حال ہے نا، ذرا اس کا حال دریافت کر لیں بھائی، ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ تو محبت ہے نا، ایسی چیز آپس میں ایک دوسرے سے ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام بھی مرید تھے نا حضور کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر تھے، مرشد اولین تھے۔ صحابہ نے حضور سے بیعت کی تھی، صحابیات نے حضور سے بیعت کی تھی، قرآن میں ان بیعتوں کا ذکر ہے۔ ایک سے زیادہ امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیعت لینے کا حکم دیا تھا، اگرچہ وہ پہلے سے ایمان والے تھے مگر ان سے بیعت لی، ایمان کے علاوہ مختلف باتوں پر۔ تو اللہ کے رسول ان کے پیر تھے، مرشد بھی تھے، اور صحابی بھی تھے، مرید بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس کی خبر مجھ کو لا کے دو کہ وہ کیسے ہیں، کس حال میں۔ چنانچہ حضرت قیس بن ثابت سے جا کر جب انہوں نے کہا حضرت سعد نے کہ اللہ کے رسول آپ کو پوچھ رہے ہیں، آپ آ نہیں رہے ہو حضور کی بارگاہ میں؟ کہا ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا کہ میں تو ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہا ہوں، کیونکہ میری آواز ہے، اس پہ میرا اختیار نہیں،
آواز میری بھاری ہے، اونچی ہے. اب میں اللہ کے رسول سے بات چیت کروں گا تو مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بھاری آواز کی وجہ سے اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو جائے. اس وجہ سے میں ذرا گھر میں دبک کے بیٹھ گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ نہیں، تمہاری آواز تو قدرتی طور پر بھاری ہے، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسی، تم پر کوئی مشکل نہیں ہے، تم آؤ، تمہارا آنا اچھا ہے. تسلی دی ان کو کہ آپ گھبراؤ مت. یہ تو حکم اس لیے نازل ہوا ہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے خود خیال رکھے کہ اگر حضور کے سامنے ایک دوسرے سے بات کر رہا ہو تب بھی، اور خود اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہو تب بھی، اپنی آواز کو نیچے رکھے، لیول نیچے رکھے آواز کو. اب آپ اندازہ لگاؤ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جس نبی کی آواز کا اللہ کو ایسا احساس اور پاس ہے، اس کی ذات کا پاس کیا ہوگا؟ یہ نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرنا. تو جس نبی کی آواز کا خیال اللہ کو اتنا ہے تو ان کی ذات کا خیال کتنا ہوگا؟ آواز رسول اللہ کا خیال اللہ کو اتنا ہے تو ذات رسول اللہ کا خیال کتنا ہوگا؟ اللہ کیسے اجازت دے گا کوئی اس کی ذات میں بے ادبی کرے؟ نہ مسلمان کو اجازت ہے، نہ غیر مسلم کو اجازت ہے. نبی اور پیغمبر، ان کی ذوات، ان کی ہستیاں قابل احترام ہوتی ہیں، وہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہوتی. دیکھو مسلمان جو ہے نا، نہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کسی نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتا. منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے. کتنی بڑی بات ہے بتاؤ آپ. ہے نا؟ کوئی اگر آپ کو یہ کہے، کوئی عیسائی کہے، کوئی یہودی یہ کہے، مثال کے لیے بتا رہا ہوں بات، کوئی عیسائی کوئی یہودی یہ کہے کہ تم محمد رسول اللہ کے ادب کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو تم دھڑلے سے کہہ سکتے ہو ہم تو نہ عیسیٰ کی بیعت بھی کر سکتے نہ موسیٰ کی کر سکتے. تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی خلاف بات کرتے ہو، تم جہنمی ہو، تم دوزخی ہو، وہ اللہ تم سے پوچھے گا. مگر ہم تو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تصور بھی گناہ ہے ہمارے لیے. تصور سے ہم کو کپ کپی طاری ہونے لگے گی کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کریں. محمد رسول اللہ تو افضل الانبیاء ہیں، وہ تو تمام نبیوں سے افضل ہیں. ان کی شان تو اللہ نے دیکھو ایسے بنا دی نا کہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. تو جب آواز کا اتنا لحاظ کر لیا اللہ نے تو پھر ذات کا لحاظ کتنا بڑا ہوگا. تو ہم تو کسی نبی کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں ہے نا. تو دیکھ لو اسلام کیسا دین ہے کہ اس نے اجازت نہیں دی کہ اگر کوئی عیسائی آپ کے نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو آپ اس کے نبی کی شان میں کر لو. نہ کوئی یہودی آپ کے نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو آپ ان کے نبی کی شان میں کر لو. نہ کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو، کوئی عالم کیا ایسا کرنا تم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ بک دینا؟ نہیں. تم موسیٰ علیہ کی شان کے خلاف کچھ بول دینا؟ نہیں. وہ کہے گا یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم تو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ تم سب کا ادب کرو، ہر رسول کی تعظیم کرو. رسول رسول ہے، نبی نبی ہے، وہ ہر غیر نبی سے افضل ہے. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ محمد رسول اللہ ہو، غیر نبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، ان کا درجہ اور ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ان کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا، اور دوسرا فرمایا
کہ ان کے حضور اس طرح سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے وقت بے پرواہ ہو کے بات کرتے ہو، چلاتے ہو، شور مچاتے ہو، ایسا مت کرنا۔ بارگاہ رسالت میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنا، اور ان کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنا، ان کو پکارتے ہوئے بھی احتیاط کرنا، ادب سے ان کا نام لینا، احترام سے ان کا نام لینا۔ آپس میں تو تم کسی کو کبھی کیا کہہ کر بلا لیتے ہو، کبھی کیا کہہ کر بلا لیتے ہو۔ اب آپ دیکھو نا، دن رات میڈیا پر ہم کیا دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو کس نام سے پکار رہا ہے، کوئی کسی کو کس نام سے پکار رہا ہے، کوئی کسی کا کیا نام دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیا نام دے رہا ہے۔ کوئی ہے پرواہ؟ کوئی نہیں پرواہ۔ مگر اللہ کے رسول، ان کی شان اللہ نے یہ بنا دی ہے کہ ان کو تم آپس میں ایک دوسرے کی طرح پکارنے کی طرح نہیں پکار سکتے۔ ان کو تو نبی اللہ، رسول اللہ، رحمت العالمین، شافی المذنبین، آنس الغریبین، راحت المشتاقین، قائد الغر المعجلین، ان کے القاب اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو تم ایک دوسرے کی طرح نہیں پکار سکتے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے عمرے، تمہارے حج، تمہاری قربانیاں، یہ سب عبادتیں ہیں نا جو میں نے نام لیے۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، عمرہ عبادت، حج عبادت، قربانی عبادت، یہ سب عبادت ہے، ان میں سے کوئی بھی فالتو عمل نہیں ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی بے ادبی کی وجہ سے تمہارے باقی اعمال جو ہے نا وہ کھڈے میں چلے جائیں گے، تم کو ان کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے رہو گے، روزہ دار سمجھتے رہو گے، حاجی سمجھتے رہو گے، مگر تم کو اس کا فیض نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے بے ادبی کی، ادب کا خیال نہیں رکھا، آداب رسالت کا خیال نہیں رکھا، بارگاہ رسالت کے ادب کا خیال نہیں رکھا۔ تو ادب تو بہت بڑی عبادت ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یاد آ رہا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر تر، فرمایا یہ جو بارگاہ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک عقیدہ، آپ کو اس عقیدے کا خبر ہونا چاہیے، آپ سنی ہو، سنی کو اپنے عقیدوں کا پتہ نہ ہو تو پھر سنی کیسا ہو؟ اپنے عقائد کا پتہ رکھنا چاہیے۔ تو سنیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور جس جگہ موجود ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اکابر نے اس عقیدے کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے، تصدیق کر لے، تحقیق کر لے۔ اگر پتہ چلے غلط بول رہا ہوں تو آ کے مجھ سے بات کریں۔ عرش اعظم سے افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں، وہ بھی اب فرماتے ہیں کہ جہاں پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں نا، وہ جگہ روضہ انور کی جگہ، وہ تو عرش اعظم سے افضل ہے۔ تو بھائی اگر اس کا ادب نہیں ہوگا تو پھر کس چیز کا ادب ہوگا؟ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی، بہت بڑے ولی اللہ، بایزید بستامی، بہت بڑے ولی اللہ، فرما رہے ہیں اگر یہ ولی اللہ ہے تو یہ بھی جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کی سانس بند ہونے لگتی ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ عام بندہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے بڑے بڑے ولی جب اس جگہ اپنی قدم رکھتے ہیں نا تو ان کی سانسیں بند ہونے لگتی ہیں، ادب کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے،
خوف کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے. یہ ہے ایمان. یہ تھوڑی کہ بے تکلف ہو کے وہاں پر جو کچھ جی چاہے مرضی کرے. نہیں. آج بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ادب بارگاہ رسالت کا ایسا ہی ہے، جیسا حضور کی ظاہری حیات میں تھا ویسا ہی اب بھی ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک اہل سنت میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک حیات النبی کا درجہ رکھتی ہے. حیات ہے. روز انور میں ظاہری حیات کی طرح رونق افروز ہے. آرام فرمائے. ہم تو ان کو حضور میں جب جاتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ کہو حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں جا رہا ہوں روزہ مبارک کی زیارت کے لیے، یہ بھی مت کہو. تم تو کہو میں اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، رسول اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان. تو ایمان کو سیکھنا ہو تو اللہ والوں سے سیکھنا ہوتا ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ اسی طرح مرید کو پیروں کا ادب، اپنے مرشدان پاک کا ادب، مرشد برحق کا ادب وہ بھی اسی طرح رکھنا ہے کہ ان کی بات کے اوپر اپنی بات مت رکھو، ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو مت لے جاؤ، ان کے حضور بیٹھ کر اس طرح بک بک مت کرو جیسے آپس میں بیٹھ کر گپے کرتے ہو. ان کے حضور میں بیٹھو تو ادب کا خیال رکھو، خاموش بیٹھو. بزرگان دین نے فرمایا، میرے خاندان میں صوفی بزرگ گزرے ہیں، میرے خاندان کے، میرے والد ماجد کے حقیقی نانا صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نعت ہم نے پڑھی شروع میں، تقریر کے شروع میں. ان کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں جب اپنی محفل میں آپ نے فرمایا نام بند، کتاب بند، خلق بند، 3 باتوں پہ بند لگاؤ. کیسے؟ کہ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے نام کو بند کر دو، یعنی نام و نسب کو بھول جاؤ. تم ان کی خدمت میں گئے ہو نا، تو اپنے نام کو بھول جاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیسے ہو، کتنے بڑے خاندان کے ہو، چھوڑ دو اس وقت. نام بند، کتاب بند. تمہارے پاس جو کچھ ہے علم اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو. تمہارے پاس جو کچھ بھی باتیں ہیں اس کو چھوڑ دو، اب ان کی بات سنو، ان سے علم حاصل کرو. خلق بند. اور جب ان کے پاس جاؤ تو پھر دنیا کی بات کو چھوڑ دو، اب اللہ کی بات کو سنو. اللہ والوں کے پاس جاؤ تو پھر اللہ کی باتوں کو سنو، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دو. تو اللہ تبارک و تعالی، ہم نے یہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی تھی، ان میں سے 2 آیات پر گفتگو ہو سکی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.